معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی صداکار نائلہ منیر۔ آج جو کتاب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے نایاب ہیں ہم۔ اس کی مصنفہ ہیں حمیدہ اختر حسین رائے پوری۔ یہ کتاب مکتبہ دانیال کے تحت 2023 میں تیسری بار شائع ہوئی۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ عنایت میری پیدائش سے کوئی 6 سال قبل 1912 میں اپنی 6 سال کی عمر میں آ کر یوں رہنے لگے جیسے اور بچے گھر میں رہتے تھے۔ یہ بھی نہ ان کو معلوم ہو سکا نہ ہم سب کو کہ ان کے ماں باپ کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کی عمر جب 3 سال کی تھی تو ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک سائیکل ٹھیک کرنے والے کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ بہت پوچھ گچھ پر کہ ان کے اماں ابا کہاں ہیں صرف یہ بتا سکے ریل میں گئے۔ اسٹیشن ماسٹر کے سپرد کر دیا گیا۔ چند روز انہوں نے رکھا، کوئی بیچارے کی تلاش میں نہ آیا۔ پولیس تھانے میں لے گئے تو بچے کی گھگھی بند گئی، پچھاڑے کھانے لگے۔ کسی رحم دل انسان نے کہا کہ وہ اپنے پاس رکھے رہیں گے، جب کوئی ان کا وارث آ جائے گا تو ان کے حوالے کر دیں گے۔ اپنا پتہ لکھا کر میاں عنایت لے کر اپنے گھر آ گئے۔ یہاں ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے ہاشم کے ساتھ ایک ننھے سے کمرے میں رہتی تھی۔ ہاشم نے جانے کیوں کبھی شادی نہ کی۔ وہ خود توشہ نگینہ یوپی کا ایک ضلع کے ایک کلب میں ٹینس کوچ تھے۔ 9 بجے کلب چلے جاتے، دن میں بہرے کا کام سر انجام دیتے، شام کو صاحب لوگوں کو ٹینس کھلواتے۔ عنایت سارے دن بڑی بی کو اپنی چھوٹی موٹی شرارتوں سے خوب ہی تنگ کرتے، بھوک ختم ہو کر نہ دیتی۔ بڑھیا ان سے عاجز آ کر خوب چٹکیاں لیتی، تھپڑ رسید کرتی۔ ہاشم جب گھر لوٹ کر آتے تو رو رو کر اماں کی شکایتیں کرتے۔ وہ ماں سے کہتے، اماں اس بیچارے کو کیوں اتنا مارو ہو؟ جواب ہوتا، یہ بیچارہ اتنا فتنہ ہے کہ ماں باپ ریل سے اسٹیشن پر اتار کے خود لمبے ہوئے، جوں تو کر سال کٹ گیا۔ ہاشم نے محلے کی مسجد لے جا کر مولوی صاحب کے سپرد کیا کہ یہ لاوارث بچہ ہے، اس کو دن بھر اپنے پاس رکھیں، قرآن پڑھائیں، اس سے اپنا کام کروائیں، شام کو اس کو لے جایا کروں گا۔ عنایت کی تو موج آ گئی، یہاں اور بہت سے بچے پڑھنے آتے، ان سے دوستی ہو گئی، کچھ پڑھا کچھ کھیل کود کی۔ مولوی صاحب کا ہر کام دل لگا کر کرتے۔ شام ہوتے ہی ہاشم ان کو لے کر کلب آ جاتے، ٹینس کورٹ کے پاس کھڑا کر کے کہتے، جو گیند باہر لکیر کے آئے اسے پکڑ کر اندر پھینک دینا۔ بھائی یہ تو بہت دلچسپ مشغلہ تھا، اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگ بلہ ہاتھ میں لیے اچھل کود کرتے ہوئے ان کو بہت ہی عجیب لگتے۔ ظفر عمر صاحب یہاں تعینات ہوئے تو وہ شام کو کلب ٹینس کھیلنے آنے لگے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا جس کی عمر 6 سال کے لگ بھگ ہوگی وہ بھی آتا۔ عنایت کی ان سے دوستی ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ خود بھی گیندیں ان کے ساتھ پکڑاتے۔ عنایت نے اپنے دل کی باتیں بھی ان سے کرنا شروع کر دی۔ بڑھیا اماں کے ظلم و ستم کے حالات جانے کس انداز میں بتائے کہ شوکت عمر کا دل کٹنے لگا۔ اپنے والد سے کہا، جس طرح بھی ہو عنایت کو اپنے گھر لے جا کر رکھ لے، ورنہ یہ بیچارہ بھوکا مر جائے گا۔ بڑھیا مارتی بھی ہے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتی، جبھی تو اس قدر دبلا پتلا ہے۔ ہاشم سے بات کی گئی، بھلا وہ بیچارے ایک پولیس افسر کی بات تو کیسے انکار کر سکتے تھے۔ یوں عنایت ہمیشہ کے لیے گھر کا ایک فرد بن گئے۔ اب انہوں نے مسجد جانے اور وہاں پڑھنے سے انکار کر دیا کہ وہ بھی گھر پر جو مولوی صاحب اور ماسٹر آ کر پڑھاتے ہیں ان سے پڑھیں گے۔ 1 سال بعد شوکت عمر تو علی گڑھ بورڈنگ بھیج دیے گئے اور عنایت گھر پہ۔ چند دن تو اپنے دوست کے چلے جانے کا بڑا ملال رہا، کھانے پینے سے انکاری رہے۔ کہنا یہ تھا کہ ان کو بورڈنگ اسکول کیوں نہیں بھیجا گیا، رو پیٹ کر صبر کر لیا۔ اب ان کی ساری توجہ زاہد عمر کی طرف ہو گئی، جن کی عمر ابھی صرف 4 سال تھی۔ فطرت نے ان کے مزاج میں تجسس، ہمدردی اور شرارت بڑی فراخ دلی سے عطا کر دی تھی، مگر ساتھ ہی کم سخنی اور لوگوں کے سامنے آنے سے پرہیز کرنا بھی ان کے حصے میں بکثرت دے دیا تھا۔ شوکت عمر تو عنایت کے لیے ایک ہیرو اور لیڈر کی طرح تھے، اب یہ زاہد عمر کے لیڈر اور ہیرو بن کر بے حد خوش، جانے کس کس طور اتنی سی جان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ جس بھی چپراسی یا پہرے والے سپاہی کی سائیکل ہتھے چڑھ گئی، نظر بچا کر ٹائر کی پھونک نکالتی۔ زاہد میاں، کیل ہمیشہ بہت باریک اور لمبی ہونی چاہیے، ذرا سعید میاں، ظفر عمر صاحب کے چچا زاد بھائی جو ہمارے گھر رہ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے، کہ گھڑی تو لے آئیں، اس کو کھول کر دیکھا جائے۔ کبھی عباس عمر والد کے بھانجے، ان کی گھڑی پر ہاتھ صاف کیا۔
نہیں بھائی، اس سے کام نہیں بنا، بہت چھوٹی تھی۔ آج دوپہر دیوار والی گھڑی اتار کر دیکھا جائے کہ ٹک ٹک کی آواز نکلتی کہاں سے ہے۔ زاہد میاں، اب تو آپ خوب بڑے ہو گئے، پیڑوں پر بندر بن کر چڑھنا آ جانا چاہیے۔ دوپہر کو اس کا سبق دیا جانے لگا۔ بھائی، رسی پر چڑھنا ابھی سے سیکھنا چاہیے، زیادہ بڑے ہو کر سیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ باغ کے کسی گوشے میں جا کر جہاں پہرے دار نہ دیکھ سکیں، اونچی رسی پر باندھ کر لٹکا دی گئی۔ جگہ جگہ اس میں گریں پہلے سے لگا دی تھی۔ رسی کی گرا پر انگوٹھے اور انگلی سے گرفت کروا کر کہتے، ہاتھوں سے اوپر کو پکڑ کر جسم کو ذرا سا جھونک لے۔ زاہد عمر کبھی گر کر گر جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے، کبھی گھسا کھا کر جلد کی معمولی سی نوچ کھسوٹ ہوتی، کبھی خون نکل آتا۔ اپنی سے مرہم پٹی کر کے کہتے، اب کھٹ سے جا کر قمیض بدلنے، میں آ کر دھو دوں گا۔ کبھی ایسا گرتے کہ کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ والدہ کی پوچھ گچھ پر ہمیشہ یہ بتایا جاتا، ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ بیگم صاحب، بات یہ ہے کہ زاہد میاں نہایت کمزور ہیں، اسی لیے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر پیالہ بھر بالائی روز کھلائی جائے تو ہڈیوں میں طاقت آ جائے گی۔ عنایت، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ لڑکا ایک چمچہ بالائی تو کھاتا نہیں، پیالہ بھر بالائی اس کو کون کھلا سکتا ہے؟ سینہ ٹھونک کر کہا، بیگم صاحب، وہ میری بات نہیں ٹالتے، میں کھلا دیا کروں گا، لیکن سب کے سامنے تو آنے تک نہیں۔ بھلا بیٹھ کر بالائی کھائیں گے؟ اگر اجازت ہو تو اپنے کوارٹر میں لے جا کر کھلا دیا کروں۔ والدہ نے سوچا، ضرور خود کھانے کو جی کرتا ہے، چلو اگر اسی طور 2-4 چمچ لڑکے کے پیٹ میں چلے جائیں تو کیا مذائقہ۔ یہ روز پیالہ بھر ملائی لے زاہد عمر کا ہاتھ پکڑ اپنے کوارٹر میں لے جاتے۔ والد صاحب کے شکاری کتوں میں سے ایک کتا بہت لاڈلا تھا۔ وہ یوں کہ اس کی کمر کچھ زیادہ ہی چھلا سی تھی۔ ان کا خیال تھا یہ کمزور بہت ہے۔ زاہد عمر کو بتایا گیا کہ اگر وہ صرف 4 ہی چمچے بالائی کھا لیا کرے تو وہ بھی 2-4 چمچے کھا کر باقی موتی کو کھلا دیا کریں گے، یوں اس بیچارے میں جان پڑ جائے گی۔ ساتھ ہی تاکید یہ تھی کہ اندر جاتے وقت ذرا سی بالائی ہونٹوں پر لگی رہنی چاہیے تاکہ بیگم صاحبہ کو یقین ہو سکے کہ بالائی آپ نے کھائی۔ زاہد عمر دل کے اس قدر ملائم تھے کہ موتی کی خاطر بالائی کھانے لگے، پر اس طور کہ ایک ہاتھ سے ناک پکڑتے اور آنکھیں مینچ کر 4 چمچ منہ میں رکھ لیتے۔ عنایت نے قرآن شریف ختم کر لیا، اردو خاصی بھلی پڑھنا اور لکھنا آ گئی، انگریزی بھی پڑھنے کی کوشش میں لگ گئے۔ مولوی اور ماسٹر تو گھر پر آتے ہی تھے۔ کسی بھی ملازم چپراسی یا پہرے دار کو ان سے کوئی گلہ یوں نہ ہوتا کہ اپنے طور پر ہر ایک کا چھوٹا موٹا کام کرنے کو حاضر رہتے۔ بے مانگے ٹھنڈا پانی گرمی کے دنوں میں لے جا کر پلا آتے، سردیوں میں چائے سے خاطر مدارات کرتے۔ یوں ان کی ہر حرکت کو سبھی درگزر کرتے، والدہ تک ان کی شکایت کبھی نہ جاتی۔ والد صاحب شکار کے بے حد شوقین تھے۔ جانے سے 1 روز پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی۔ جب بندوقیں صاف کی جاتی تو یہ برابر کچھ نہ کچھ کرتے جاتے اور اپنی معلومات شکار کے متعلق بڑھاتے۔ موقع سے والد صاحب سے شکار کے متعلق اپنی رائے زنی ضرور کرتے۔ یوں والد صاحب سے قربت حاصل کر لی اور کم عمری میں ان کے ساتھ شکار پر جانے لگے اور ان کے ذاتی کام بھی بڑی مستعدی سے انجام دیتے۔ زاہد عمر 8 سال کے ہوئے تو ان کو بھی علی گڑھ بورڈنگ اسکول بھیج دیا گیا۔ عنایت پر اداسی کا دورہ پڑا، سمجھنے سے قاصر کہ آخر ان کو بورڈنگ کیوں نہیں بھیجا جاتا۔ ملازمین نے جانے کس طور سمجھایا، یہ خیال دل سے نکال ہم بہنوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ 2 بڑی بہنیں لکھنؤ میں بورڈنگ اسکول جا چکی تھیں۔ ہم چھوٹی بہنیں ان کو ایک آنکھ نہ بھائیں کہ کسی گن کی نہیں ہے۔ جب وہ سنگر مشین لے کر دوپہر کے وقت ہم کو بلا کر اس کے کل پرزے الگ الگ کر کے کہتے اب ان کو واپس لگائیں، ظاہر ہے ہم نہ کہہ سکتے تو یہ کہہ کر مشین گھسیٹ کر بڑے دکھ سے کہتے نہ ہوئے اس وقت یہاں زاہد میاں، کیسے جھٹا جھٹ سب پرزے لگا کر رکھ دیتے تھے۔ ہم 5 بہنیں زاہد عمر سے چھوٹی گھر میں یکے بعد دیگرے جمع ہو چکی تھیں۔ کبھی غصے سے کہتے اور کوئی گھر نظر نہیں آیا، ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، بس یہاں ہی آئی چلی جاتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب مستقل ملازم رکھ لیے گئے تھے جو ایک کوارٹر میں رہا کرتے۔ اب عنایت نے ان کا دامن تھاما، کچھ ان سے قصے سنتے، کچھ اپنے سناتے۔ مولوی صاحب نے اپنے طور ان کو سبق دیے، وہ یہ کہ جب بھی کبھی بیگم صاحبہ ان کو بازار خریداری کے لیے بھیجیں تو ضروری نہیں کہ حساب پائی پائی کا دیا جائے، 1 پیسہ ضرور اپنے جیب خرچ کا رکھ کر حساب دیا کرو۔ قاعدے کی بات یہی۔ 2 آنے دے کر بازار بھیجے گئے تو حساب یوں دیا، 2 پیسے کی آدھی ڈھولی پان یعنی 50 عدد، 2 پیسے کی 5 سیر پیاز، 2 پیسے کے 10 سیر آلو، 1 پیسے میں آدھا سیر ادرک۔
جب والدہ نے کہا لاؤ ایک پیسہ واپس کرو، وہ تو برابر ہو گیا۔ بھئی کیسے برابر ہوا؟ بس حساب ادھر ادھر ہو گیا۔ یہ عادت ان کی ساری عمر رہی۔ والدہ کی سمجھ میں نہ آئے کہ ان پیسوں کا کرتے کیا ہیں۔ آخر ان پر عقدہ کھل گیا۔ چوتھے چھٹے دن ہم اماں کو عنایت پر نظر پڑنے پر یہ کہتے سنتے، عنایت آپ مہربانی سے باہر تشریف لے جائیں، سارا دن گھر میں آنے کی تکلیف نہ کریں۔ یہ تو ہم سمجھ جاتے کہ والدہ کو کسی بات پر عنایت سے بہت ہی غصہ ہے جو آپ کر کے بات کی ہے۔ عنایت نہایت پھرتی سے باہر چلے جاتے، سارا دن باہر باغ میں پیڑ تلے کتاب لے کر بیٹھے ہیں یا پیڑ کے نیچے غافل پڑے سو رہے ہیں۔ ذرا بڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ جس دن عنایت کی آنکھیں لال لال سی ہو جاتی ہیں تو اماں آپ کر کے بات کر کے ان کو گھر سے باہر بھیج دیتی ہیں۔ مولوی صاحب خود کبھی کبھی تاڑی پیا کرتے تھے تو ان کو بھی چسکی لگانے کی عادت ڈال تھی۔ والد صاحب کے تبادلے 2 سال بعد اس ضلع سے دوسرے ضلع میں ہوتے۔ بیشتر ضلع ہمالیہ کی ترائی والے علاقوں میں ہوتے۔ شکار کی بہتات ہوتی، ہر شکار پر ان کا جانا ضروری ہوتا، اور جب شوکت عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آ جاتے تو ان کے دل کی کلی کھل اٹھتی۔ اپنی پاکٹ منی جوڑ جوڑ کر دبکا کر رکھتے، زاہد بھائی کو آتے ہی دے دیا کرتے، یہ لیں موج کریں، شوکت میاں کا کیا ہے، وہ تو صاحب کے لاڈلے ہیں، ان کو بھلا کیا کمی۔ تو یہ عنایت کی دین تھی کہ زاہد بھائی کے دل میں یہ بات بٹھانا شروع کر دی کہ شوکت بھائی کوئی بہت اونچی شے ہے۔ خود عنایت شوکت میاں کو سر اٹھا کر دیکھتے، بڑے روب زدہ رہتے۔ یوں ان سے دوستانہ ختم ہو گیا اور زاہد بھائی سے قرب زیادہ ہو گیا۔ عنایت 12 سال کے ہوئے تو ان کو خاکی وردی بنوا دی گئی، خاکی پتلون، خاکی کوٹ، جس کی بڑی بڑی جیبیں باہر کو نکلی ہوئی، پیتل کے چمکتے بٹن، خاکی صافہ، سنہری کلہ پر بندھا ہوا، کالے چمکتے بوٹ۔ عنایت رنگت کے پیٹ بھر کالے تھے، مگر ستواں ناک، پتلے پتلے ہونٹ، کشادہ ماتھا، تیکھی بھویں، لمبوتری روشن آنکھیں، تنا ہوا سینہ، دبلا پتلا جسم، لمبی گردن، فوجی انداز چلنے لگا۔ وردی زیب تن کرنے کے بعد ضرورت سے زیادہ بڑا پن ان میں آ گیا۔ والد صاحب کے ہر ذاتی کام بڑے تندہی سے اوقات کی پابندی کے ساتھ انجام دیتے، بڑے موقع شناس تھے، ہر ایک کے رتبے اور مقام کو بھانپ جاتے، کب کیا کہنا چاہیے اور کس قدر بولنا ہے۔ والد صاحب پولیس کی ملازمت میں آنے سے پہلے عرصہ 4 سال کے لیے ریاست بھوپال میں والی ریاست بیگم بھوپال کے پرائیویٹ سیکریٹری رہے، ساتھ ہی نواب حمید اللہ خان کے اتالیق بھی۔ نواب صاحب اپنے لڑکپن کے دور میں بارہا شکار کھیلنے آئے۔ ہمیشہ کرسمس کی چھٹیوں میں شوقین شکاری جمع ہوتے، زوردار انتظامات کے ساتھ شکاری پارٹی جنگلات کا رخ کرتی۔ ان دنوں بورڈنگ سے شوکت عمر اور زاہد عمر گھر آئے ہوئے ہوتے۔ عنایت کی تو عید ہو جاتی، ہفتوں پہلے اپنے طور پر انتظام کرتے۔ عنایت ہر بار یوں ضرور ساتھ ہوتے کہ نواب صاحب سے اچھی خاصی قربت کا شرف بھی حاصل کر لیا تھا۔ ایک بار جب بیگم بھوپال نے کسی تقریب پر ظفر عمر صاحب کو شرکت کے لیے بلایا تو ساتھ ہی عنایت کو ساتھ لانے کی فرمائش کی کہ نواب صاحب کی بڑی خواہش ہے۔ بیگم بھوپال نے اس موقع پر والد صاحب کو خلعت عطا فرمائی۔ ایک بڑی سی ٹرے میں شیروانی کے لیے اطلس کا تھان، کرتا پاجامے کا کپڑا، بنارسی صافہ وغیرہ۔ ایک دوسری ٹرے میں عنایت کے لیے بنارسی کپڑا، شیروانی کا، کرتا، کلاہ اور بنارسی صافہ۔ یوں دربار کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عنایت نامی لڑکا اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ چند روز قیام کے بعد جب والد واپس آنے لگے تو دربار میں رخصتی سلام کے لیے گئے۔ پیچھے پیچھے خاموشی کے ساتھ عنایت بھی لگ لیے، مگر کس طور کہ اپنی شیروانی جھٹا جھٹ سلوا چکے تھے، اسے زیب تن کر کے کلاہ پر صافہ بندھا ہوا، مگر ٹخنوں پر شکاری خاکی پٹیاں گھٹنوں تک کس کر باندھ ہوئی۔ ابا کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ یہ ایسی حرکت کرنے والے ہیں۔ جب آگے بڑھ کر جھک جھک کر کئی فرشی سلام کر پیچھے کو چند قدم لے کر کھڑے ہو گئے تو بیگم بھوپال نے آہستہ سے اپنے سیکرٹری سے کہا، عنایت سے معلوم کریں کہ ان کے لباس میں کچھ کمی کیوں ہے۔ بڑے مؤدب انداز سے جواب حاضر تھا، جو آپ کی عنایت سے بندے کو عطا ہوا اس کے لیے اور کچھ پہننے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، یعنی جب پاجامے کا کپڑا ہی نہیں دیا گیا تو وہ اور کیا کر سکتے تھے۔ بیگم صاحبہ مسکرائیں۔ والد نے ان کو واپس چلے جانے کا اشارہ کیا۔ بعد میں ان کی ایسی حرکت کرنے پر خوب خبر لی گئی، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہفتہ بھر بعد
भोपाल से एक बड़ा सा पार्सल इनायत के नाम आया जिसमें एक 40 गज लट्ठे का थान और 4 अदद सफ़ेद वर्दियां, साथ ही 4 सफ़ेद कलफ लगे साफे थे। फिर तो सारी उम्र इनायत सफ़ेद वर्दी और साफे कला के साथ पहनते रहे। वर्दी हमेशा झक सफ़ेद, खूब कलफ लगी हुई, पीतल के झल झल करते बटन, जूतों पर पॉलिश इतनी करते कि बकौल उनके शीशे के मुवाफिक मुंह नजर आना चाहिए। जब वाली साहब ने साइड कार, मोटरसाइकिल की एक तरफ को 2 आदमियों के बैठने के लिए एक भूकस नुमा चीज जुड़ी होती है, उसके नीचे भी एक पहिया लगा होता है, तो इसकी ड्राइवरी के ओहदे पर तरक्की पाकर पहुंच गए। मारे इतराहट के और भी तनकर चलने लगे। साइड कार का हर कल पुर्जा चमकता दमकता रखा जाता, खुद सीकर उसका कवर बनाया, उससे ढांक कर खड़ी करते और नाम दुल्हन रख दिया। मजाल है जो किसी को पास से भी गुजरने दे। किसी ने अगर गैराज को हाथ लगाया तो ये शोर शराबा मचा देते, हाय हाय क्या करते हो, दुल्हन की बेपर्दगी हो जाएगी। इस तरह वक्त गुजरता गया। शौकत उमर ने बीए कर लिया और वो लंदन इंजीनियरिंग की तालीम के लिए भेज दी गए। फिर उदासी का दौरा पड़ा कि उनकी बारी अब भी ना आई, ना अलीगढ़ भेजे गए और ना ही लंदन। 3 साल बाद जाहिद उमर ने मैट्रिक और महमूदा उमर ने जूनियर कैम्ब्रिज कर लिया। वालिद साहब के एक दोस्त यूसुफ जमा फौत होते वक्त अपनी 2 बेटियों को वालिद साहब के सुपुर्द कर गए थे कि वो बाद में इनकी किफालत करें, तालीम और तरबियत दें, और कोई उनका यूं नहीं कि खानदान वालों ने हुक्का पानी बंद करके ताल्लुक खत्म कर दिया था। उनका वालिद साहब से कहना था कि जहां बेशुमार लड़कियों की परवरिश हो रही है वहां 2 और सही। बड़ी बहन बाजी मैट्रिक में थी, छोटी मिस नूर जहां यूसुफ 9वीं क्लास में। जिस साल शौकत उमर ने मैट्रिक पास किया उस साल नूर जहां यूसुफ ने यूपी में अव्वल पोजीशन से बीए किया। शौकत उमर आगे तालीम हासिल करने लंदन रवाना हुए तो मिस यूसुफ साहिबा ने कयामत मचा दी कि उनको भी लंदन आगे की तालीम के लिए भेजा जाए। गर्ज ये कि किसी तौर रियासत भोपाल से स्कॉलरशिप दिलवाकर रवाना कर दी गई। है तो ये किस्सा तोलानी और बड़ा दिलचस्प, मगर बात तो इनायत की चल रही है और उनकी शख्सियत और कारनामों की। जब नूरजहां यूसुफ को मालूम हुआ कि महमूदा उमर ने जूनियर कैम्ब्रिज पास कर लिया है तो उनके इसरार भरे खुतूत ताबड़ तोड़ आने शुरू हुए। चच्चा, आपके इस कदर एहसानात हम दोनों बहनों पर हैं कि हम उनके बोझ तले दबी जा रही हैं। आप महमूदा को हमारे पास लंदन भेज दें ताकि हमारे पास रहकर वो आगे की तालीम हासिल करें। बात ये थी कि दोनों बहनें हम सब में से ज्यादा महमूदा को चाहती थीं। वो यूं के पढ़ने की बेइंतहा शौकीन, खामोश, तबाह और लिए दिए रहने वाली सजल तौर तरीके थी। वालिद साहब की बड़ी लाडली थी क्योंकि सिर्फ यही नैनीताल के कॉन्वेंट में तालीम पा रही थी और वहीं बोर्डिंग में मुकीम थी। अब्बा से इंग्लिश में गिट पिट खूब करती और उर्दू मीडियम तो ये हम छोटी बहनों को अपनी बहन ना लगती बल्कि कोई बाहर वाली मेहमान मालूम होती। जब वालिदा से कहा कि वो महमूदा को पढ़ने के लिए लंदन नूरजहां यूसुफ के पास भेजने का फैसला कर चुके हैं, वालिदा साहिबा ने कहा जाहिद को भेज दें। मगर उनका कहना था जाहिद को भेजकर रुपये के जिया के और क्या हासिल होगा। इनायत कमरे में मौजूद थे, ये सब सुन लिया। जब वालिदा अपने तख्त पर आकर बैठी छालियां काट रही थीं तो उनके करीब आकर बहुत मुअद्दिबाना अंदाज में कहा, आप कुछ सोच भी रही हैं और परेशान भी हैं, मैं भी वही सोच रहा हूँ और फिक्रमंद भी हूँ। इनायत, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आप इजाजत दें तो अपनी राय देना चाहता हूँ। वालिदा कुछ खोई खोई सी थी, उनसे कहा, अच्छा बताओ तो तुम मुझे क्या राय देना चाहती हो? ये जो साहब आपसे महमूदा बिटिया को लंदन भेजने का कह रहे थे ना, आप हरगिज इस पर राजी ना हुई। जाहिद मियाँ को लंदन ना भेजकर महमूदा बिटिया को भेजा गया तो इसका असर जाहिद मियाँ पर सारी जिंदगी के लिए बहुत गहरा पड़ेगा। एक तो वो यूं ही छुपे छुपे अलग थलग सबसे रहते हैं, न किसी के सामने पढ़ें न बड़ों से बोलें चालें। शायद वो सोचते हैं कि शौकत मियाँ के आगे कुछ भी नहीं, वो तो लंदन पढ़ने गए। अब महमूदा बिटिया को अगर पढ़ने भेज दिया गया तो वो और बुझ कर रह जाएंगे, काहे को आगे बढ़ सकेंगे। वालिदा गौर से उनकी बातें सुनकर बोली, इनायत तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कई दिन तक वालिदा साहिबा मध्यम अंदाज से अब्बा से सख्त बहस करते रहीं। आखिर अब्बा ने यूं कह दिया कि अगर वो जाहिद की तालीम का आधा खर्च अपने जिम्मे ले लें तो उनको लंदन भेज देंगे। इसका मतलब अब घर का खर्च जो 250 रुपया माहवार उनको दिया जाता था वो 125 रह जाएगा। इस पर वो राजी हो गई। जाहिद उमर लंदन रवाना कर दिए गए। इनायत की तनख्वाह 8 रुपया माहवार थी। इतने अरसे में इधर उधर दे दिलाकर और कुछ खर्च करके 270 रुपया जमा कर रखे थे।
पहली तारीख को वो लिफाफा वालदा के हाथ में ला कर दिया कि इसको रख लें, जाहिद मियाँ की तालीम के सिलसिले से जो खर्च कट कर गया है इस कमी को इससे पूरा करें, और ये कि अब वो कोई तनख्वाह नहीं लेंगे जब तक कि जाहिद मियाँ पढ़कर वापस नहीं आ जाते। अब वालिद साहब ने अलीगढ़ आकर नीली छतरी, घर का नाम वालिद के पहले नावल के नाम पर रखा गया था, में रिहाइश अख्तियार कर ली कि कहाँ तक लड़कियों को बोर्डिंग भेजा जाए। अब वालिद साहब के पास मोटर थी, उसके ड्राइवर बनकर बेहद खुश। वालिद साहब एक माह की छुट्टी पर अलीगढ़ अपने साथ इनायत को लेकर आते। इतने दिनों दूर बैठकर वो हम सब के लिए तरह तरह की सौगातें लाते। एक बार अजीज उमर के लिए 2 बालिश का बंदर का बच्चा ले आए। कई साल तक ये बंदरिया सबकी जान का अजाब बनी रही। खलील उमर 11 साल के हो गए। साल भर से यूनिवर्सिटी के राइडिंग स्कूल में घुड़सवारी कर रहे थे। उम्र से ज्यादा लंबा कद, दुबले पतले, चंपई रंगत, कुशादा माथा, तनी हुई भवें, बेहद चमकदार खूबसूरत आंखें, लंबूतरा चेहरा, होंठ और धाना ऐन मुनासिब, दांत मोती की लड़ी, वाकई बहुत खूबसूरत थे। फिर जब सवारी करने का यूनिफॉर्म पहनते, मूंगिया रंग का कोट, खाकी वर्जिश, मूंगिया रंग का कलफदार साफा, सुनहरी तुर्राह पर बंधा, एक हाथ में चाबुक लिए, एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़, रिकाब में एक पांव रख बड़े अंदाज से घोड़े की जेन पर बैठ, घोड़े के एड़ लगाकर दुल की चाल से उसको आगे बढ़ा, फाटक से निकल लगाम को ढील देकर घुटनों को घोड़े की पीठ पर कसकर ये जा वो जा करते। दूर अजीज उमर खड़े देखकर मुस्कुराते हुए बाग में आगे को टहल जाते और अपने पौधों को ठीक ठाक करने लगते। अजीज उमर माशाल्लाह खूब गोल मटोल गोरे चिट्टे थे। दूर से रशीदा उमर अपने इन दोनों भाइयों को बड़े प्यार से देखकर सोचा करती कि 1 साल बाद अजीज भी इसी तरह शहजादा सा बनकर जाया करेगा। रशीदा की सेहत खराब हुई। डॉक्टर ने चंद साल के स्कूल जाने से मना कर दिया था, इसलिए छोटे भाइयों पर उनकी सारी तवज्जो रहती। इसीलिए इन तीनों भाइयों को इनसे बहुत प्यार था। जो भी रशीदा कह दें वो करना ही करना होता। अजीज से रशीदा ने कहना शुरू किया कि अजीज भैया, अब तुम राइडिंग स्कूल में दाखिला ले लो, तुम कितने प्यारे लगोगे। उनका कहना था, मुझे इसका जरा भी शौक नहीं, आखिर मैं क्यों घोड़े से गिरकर उसकी 2 लत्तियां खाऊं और हड्डी पसली एक कराऊं। फिर बेचारे घोड़े ने कौन सी खता की है कि बिलावजह इस पर लद कर बैठ लगाम खींचकर उसको भगा भगा कर पसीना पसीना कर दूं। मगर दिल में शर्मसार के रशीदा बाजी की खुशी पूरी नहीं कर सकते। ऐसे में इनायत बाबा के साथ अलीगढ़ आए, उनसे दिल की बात बताई। उनके पास तो हर मर्ज का इलाज था। कहा, मियाँ ऐसा भी हो सकता है कि बगैर घोड़े पर चढ़े सवारी कर लें, रशीदा बीबी खुश हो जाएं और आपको परेशानी भी ना हो। बाग में खासी दूर अंदर ले गए। वहां कई साल से एक बहुत बड़ा शीशम का पेड़ कटा पड़ा था कि गर्मी, सर्दी और बारिश के असरात से इसकी लकड़ी पुख्ता पड़कर फर्नीचर बनाने के काम में लाई जा सके। इत्तफाक से पेड़ की बनावट कुछ ऐसी थी कि दरमियाना हिस्सा जमीन से कोई 1 गज के करीब ऊंचा था। एक तरफ का हिस्सा ऊपर को उठा हुआ खम खाकर फिर सीधा होकर जमीन से लगा हुआ था। इनायत ने कहा, गौर से देखा जाए तो किस मजे से इसको घोड़ा बनाया जा सकता है। ऊपर जीन जमा दी जाए, दोनों तरफ रिकाब लटका दी जाए, ऊंचे वाले हिस्से पर लगाम लगा दे, बस बन गया घोड़ा। यूनिफॉर्म पहनकर फाटक से निकलकर आगे जाकर बाग की झाड़ी से इधर घुस आए, अपने घोड़े पर सवारी 1 घंटा करके फिर घर में चले जाएं। इनायत ने कबाड़ी के हाथ से एक पुरानी जेन खरीदकर इस पर चमड़े का टुकड़ा सिलवा लिया। लगाम के लिए साइकिल के टायर से 2 अंगुल चौड़ी पट्टियां काट ली। गोल टीन के डब्बों से काटकर रिकाब का काम लिया। अजीज से कहा, खलील मियाँ का पुराना यूनिफॉर्म लेकर आए, वो सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। रशीदा ने इनायत के साथ लगकर साफे में खूब कलफ दी। कोट और वर्जिश शकूर ने तैयार कर दी। सवारी के बूट पिंडली तक लंबे पॉलिश से चमकाए गए। कलाह पर कस कस कर ब्रश मारकर उसमें चमक पैदा कर दी गई। इस पर बड़ा तरहदार साफा बांधा। अब इनायत ने दाखिले और फीस के मामले को यूं बयान किया कि अगर एक भाई राइडिंग स्कूल की फीस दे रहा है तो दूसरे भाई से पहले साल नहीं ली जाती, इसलिए घोड़े को साइस घर तक लेकर नहीं आएगा, सवार को खुद वहां जाना होगा। अजीज उमर इतवार के दिन खूब सज बनकर निकले। रशीदा ने बढ़कर माथे पर प्यार करके इनायत के साथ उनको रवाना किया। फाटक से निकलकर खासा आगे जाकर झाड़ियों से बाग के उस हिस्से में आ गए जहां उनका घोड़ा तैयार खड़ा था। उस पर बैठ गए। इनायत की हिदायत के मुताबिक पेड़ का घोड़ा भगाया जा रहा है। दोनों हंस हंस कर बेहाल
جب گھر واپس جانے کا وقت آیا، عزیز نے گھبرا کر کہا، بھائی کام پورا بنا نہیں۔ خلیل میاں واپس آتے ہیں تو منہ لال پسینے پسینے ہو کر آتے ہیں۔ عنایت نے یہ رائے دی کہ کچھ دیر دھوپ میں کھڑے رہ کر 2 منٹ تک ناک پکڑ لیں، سانس روک کر رکھیں، منہ بھی لال پڑ جائے گا اور پسینہ چھوٹ نکلے گا۔ عزیز عمر کو ستار بجانے کا بڑا شوق تھا۔ جانے کہاں سے ان کے مزاج میں موسیقی کا اس قدر شوق داخل ہو گیا تھا۔ ہمارے علی گڑھ میں اس کا وجود ہی نہ تھا، نہ ہی گھر میں موسیقی کا ذکر تھا۔ انہوں نے عنایت سے ذکر کیا تو بولے، ایسی بھی کیا بڑی بات ہے، بازار سے تار اور میزراب لے آئیں، مٹرو جمیدار کا جیسا ستار ہے ویسا بنا دیں گے، اور پھر پیچھے اس کے کوارٹر میں دوپہر کو بیٹھ کر سیکھ لیا کریں گے۔ لیکن اگر بیگم صاحب کو کانو کان خبر لگ گئی، آپ اور میں دونوں بری طرح مارے جائیں گے اور مٹرو کو تو ہمیشہ کے لیے چھٹی مل جائے گی۔ ایک لکڑی کے ٹکڑے کو ستار جیسی شکل دی گئی، اسی پر تار لگائیں۔ کہا، نیچے کا گول فٹ بال ضروری نہیں، یہ تو خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ دوپہر کو عزیز عمر اپنا ستار اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر مٹرو جمیدار کے کوارٹر میں چلے جاتے اور اس کی شاگردی کرنے لگے۔ ایک بار عنایت کی انگلی کسی زنگ دار لوہے سے کٹ گئی، خوب پک گئی، ہاتھ سوج کر کپا ہو گیا، تکلیف سے بے حال، بخار بھی ہونے لگا۔ ہر کس ان کے پیچھے لگا کہ اسپتال جا کر ڈاکٹر سے تھوڑی سی کاٹا پیٹی کروا لے۔ بالکل انکاری رہے، مر کر بھی ڈاکٹر کو نہ ہاتھ لگانے دوں گا، وہ کم بخت میرا ہاتھ کاٹ کر پھینک دے گا جیسے صاحب کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اپنا علاج اور آپریشن خود کر لیں گے۔ کیا یہ کہ دوپہر سے شام تک ایک تالاب کی سیڑھی پر جا کر بیٹھ گئے اور پانی میں ہاتھ لٹکا دیا کہ کوئی مچھلی آ کر گلی ہوئی انگلی کا گوشت کاٹ کر کھا لے۔ پہلے دن کامیابی نہ ہوئی، دوسرے دن پھر تالاب کنارے جا بیٹھے اور اپنا کپا ہوا ہاتھ پانی میں لٹکا دیا۔ سچ مچ مچھلی نے انگلی کا گلا سڑا گوشت کتر کتر کر کھایا، مگر پور کی ہڈی ایک نوکدار کیل کی طرح باہر کو نکلی رہی۔ خدا جانے کیوں کسی پہرے دار سپاہی نے ان کو رائے دی کہ اب انگلی پر تھوڑا سا کارتوس کا پاؤڈر برک لیں تو زخم ٹھیک ہو جائے گا، اور انہوں نے ایسا ہی کر لیا۔ سچ مچ میں زخم چند دن میں ٹھیک ہو گیا، مگر ہڈی کی نوک ان کے لیے وبال جان بن گئی، کبھی اس میں اٹک گئی کبھی اس میں اٹک گئی۔ عاجز آ کر اسپتال جا کر ڈاکٹر سے کٹوا لی۔ عنایت کو جانوروں سے عجیب قسم کا پیار تھا۔ کبوتر، کتے، بھینس، بھیڑ، بکری، بندر، مرغیاں، بہت بڑا الو گود میں دبوچے چلے آ رہے ہیں۔ سبھی کی اس کو دیکھ کر گھگھی بن گئی۔ ٹینس بال کے برابر سر، بڑی بڑی نیلاہٹ لیے بھوری آنکھیں، ایک ادھر کو ایک ادھر کو دیکھتی ہوئی، سر کے پر آنکھوں کو جیسے بس ڈھانکی تو لیں گے، 3 انگل کی مڑی ہوئی چونچ جیسے گردن کے پروں میں گھسی جا رہی ہو، کہ بڑے بڑے پنجے کالے اور بھوری رنگت کے، کیسا ڈراؤنا بھیانک لگا۔ سب بھاگ بھاگ کر کمروں میں بند ہو گئے، مگر سبھی یہ پوچھ رہے ہیں، عنایت تم نے اس کو کیسے پکڑا؟ چھوڑ دو اس کو، تمہاری بوٹیاں نوچ کر کھا جائے گا۔ جواب یہ تھا، چوتال کے کنارے یہ بیٹھا مینڈک کھا رہا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے میری طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شروع کیا۔ میں زمین پر کھسک کھسک کر اس کی طرف بڑھتا گیا، یہ بیٹھا رہا۔ میں نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا، ہم تم آج سے دوست بن گئے۔ اس کے سر کو ہلکے ہلکے سہلایا، پھر باتیں اسے کرتا کرتا گھر لے آیا۔ میرے کوارٹر میں رہے گا، مال ٹال کھانے کو دوں گا تو میری بوٹیاں کیوں نوچ کھائے گا؟ آپ سب باہر آ جائیں۔ میں چلا میاں گھگھو کو لے کر اپنے کوارٹر میں۔ یہ کیسی حیرت ناک بات تھی کہ اس الو کے نہ تو پر کاٹے گئے اور نہ قید کر کے رکھا گیا۔ دن بھر ان کے کوارٹر میں چھت کے شہتیر پر بیٹھا رہتا، جب گوشت لے جا کر زمین پر رکھ دیتے نیچے اتر آتا، گوشت کھا کر ان کے شانے پر کچھ دیر بیٹھ جاتا، یہ 2-4 اس سے باتیں کرتے، پھر اڑ اوپر جاتا۔ بعد مغرب عنایت کوارٹر کا دروازہ کھولتے اور وہ اڑ جاتا۔ رات ختم پر آتی تو واپس کوارٹر میں کھلے دروازے سے داخل ہو جاتا۔ والد صاحب نے پیشگی ریٹائرمنٹ لے کر علی گڑھ کی رہائش اختیار کر لی۔ زاہد عمر لندن سے ڈگری لے کر گھر واپس آ گئے تو عنایت نے اپنی پوری تنخواہ 12 روپیہ ماہوار لینی شروع کر دی۔ کئی لاوارث کتوں کے بچے یکے بعد دیگرے لا کر پال لیے۔ والدہ کو کتوں سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ ان کی ٹریننگ ایسی کر لی تھی کہ جیسے ہی والدہ صاحبہ نے باغ میں قدم رکھا ویسے ہی عنایت ایک آواز، کم بختو مر جاؤ مر جاؤ، بیگم صاحب آ رہی ہیں۔
وہ سب کے سب دم دبا کر بھاگے ہوئے آتے اور عنایت کے کوارٹر کے برآمدے میں زمین پر ایسے لیٹ جاتے جیسے سچ مچ مرے پڑے ہیں۔ جتنے گھنٹے وہ باغ میں رہتی جنبش نہیں کرتے۔ خود عنایت گھر میں آ کر سیر سوا سیر دودھ جگ میں ڈال کر اپنے کوارٹر میں رکھاتی۔ والدہ جب اندر آ جاتی تو کتوں کو مر جانے کا انعام گلاس بھر بھر کر دودھ ان کے برتن میں ڈال دیتے۔ ہماری چچی بیگم آفتاب عمر ہماری سگی خالہ بھی تھیں۔ ان کے 14 عدد بچوں میں سے صرف ایک لڑکی اور ایک لڑکا زندہ بچ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ بے انتہا لاڈلے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں میرٹھ شہر سے علی گڑھ آتی یا ہم لوگ میرٹھ چلے جاتے۔ احسن عمر 12 سال کے ہو گئے۔ اس بار جو آئے تو عنایت کی نظر عنایت ان کی طرف چلی گئی کہ لو بھئی احسن عمر منت کا در کان میں پہنے ہوئے ہیں جو 18 سال کی عمر میں سنار اتارے گا، کہ اس قدر گھمٹے اور پیچ در پیچ ڈال کر پہنایا گیا تھا۔ نیلی چھتری میں صرف اس گھر کی لڑکیاں اور لڑکے ہی نہ رہتے تھے بلکہ اور ڈھیر سے لڑکے بھی پڑھنے کے لیے رہا کرتے تھے۔ چھٹیوں میں لڑکے ڈاؤں ڈاؤں گھما پھرا کرتے، طرح طرح کی حرکات کرتے، تیرنے، سوئمنگ پول گھنٹوں چلے جاتے، چوری چھپے بندوقیں اور کارتوس والد صاحب کے کمرے سے بذریعہ عنایت حاصل کر کے شکار پر چلے جاتے۔ احسن عمر کسی ایسے دلچسپ مشغلے میں شامل ہی نہ ہو سکتے تھے کہ بی صاحبہ کی نظریں ان پر لگی رہتی تھیں۔ احاطے کے باہر جانے کی اجازت ہی نہ تھی۔ کوئی لڑکا احسن عمر کو اپنی حرکات میں شرکت کی ترغیب یوں نہ دیتا کہ پھر تو بی ان کو کبھی بھی لے کر علی گڑھ نہ آئیں گی۔ حسرت بھری نظروں سے اور سب لڑکوں کا آنا جانا دیکھتے۔ عنایت کو یکیک ان کے حال ذات پر رحم آیا۔ احسن عمر میں پھونک بھرنا شروع کیا۔ واہ بھائی احسن میاں، آپ خوب ہی پھسپھسے بودے اور ڈرپوک لڑکے ہیں۔ بی صاحبہ نے کان میں منت کا در پہنوا کر بٹیا بنوا دیا ہے، میں بھی ایک اڑھنیاں سر پر ڈال دوں گا، پھر آپ بی کے آنچل سے گرہ لگا کر بیٹھے رہا کیجئے گا۔ تیرنے بھلا کیسے جائیں گے؟ ڈوب نہ جائیں گے؟ شکار پر جو گئے تو گولی جو لگ جائے گی، پیڑ پر چڑھے تو گر کر ہڈی ضرور ٹوٹ جائے گی نا۔ سوچیں تو آپ کا حشر کیا ہوگا۔ ہر لڑکا سب کچھ خاموشی سے کر لیتا ہے، ڈانٹ پڑی تو خالی ڈانٹ، مگر آپ توبہ توبہ، میں تو سب لڑکوں سے کہوں گا آپ کا بائیکاٹ کر دیں۔ ایسا اثر احسن عمر پر ہوا کہ ہاتھوں سے بالکل ہی نکل گئے۔ ہر بات پر شرارت، ہر خطرناک حرکت میں وہ سب سے آگے آگے۔ جہاں بھی کچھ بولیں تو عنایت کا کہنا ہوتا، بی صاحبہ لے دے کر آپ کا ایک ہی لڑکا ہے، کیوں اس کو لڑکی بنا دینا چاہتی ہیں؟ بیچاری چپ ہو جاتی۔ والد صاحب کی بڑی سخت تاکید تھی کہ ہرگز مادہ کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ احسن کو نیا نیا شکار کرنے کا چسکا لگا تھا کہ جو بھی جانور یا پرندہ نظر آئے گولی مار کر گرا کر نمبر بڑھا دینا چاہیے۔ اس بار مورنی کو مار لیا۔ گھر واپس آئے، والد نے احسن سے پوچھا کیا شکار کر لائے؟ خوش ہو کر بتایا، میں نے ایک مور مارا، خلیل میاں نے ایک ہرن اور ایک مور۔ کہا کہ لاؤ اپنا مور تو دکھاؤ کہ ہے کتنا بڑا۔ اب احسن پریشان ہوئے کہ مورنی کو دیکھ کر بہت ناراض ہوں گے۔ عنایت نے کہا تو اس کو مور بنا دینا۔ جھٹا جھٹ مور کی دم سے 10-15 دم کے پر نوچ کر جیسے تیسے مورنی کے دم میں ٹھونس دیے جو تنکے سے الگ الگ جھول رہے تھے۔ بہت خوش والد صاحب کے پاس لے گئے۔ یہ دیکھیں بڑے ابا کتنا خوبصورت مور ہے۔ پاس بلایا، دم سے وہ پر نوچ کر ان کے سامنے ڈال دیے۔ یہ کیا مردانگی ہوئی کہ ایک مادہ مار ڈالی، بس اب تم اس سیزن میں شکار پر بطور سزا نہیں جا سکتے۔ لندن سے واپس آ کر ملازمت کے انتظار میں زاہد عمر کئی ماہ لگ کر گھر پر رہے۔ عنایت کی خوشی کی حد نہ تھی اور ہم سب کی تو عید تھی۔ عنایت کو تنخواہ ایک تو پورے 12 روپیہ ماہوار مل رہی تھی۔ سارے کے سارے زاہد بھائی کے ہاتھ میں رکھ کر کہتے اس سے بہنوں کے لیے مال ٹال لائیں۔ ان بیچاریوں نے آپ کی خاطر 3 سال تک عید پر نیا جوڑا تک نہیں پہنا۔ دہلی میں پہلی نوکری ملی، تنخواہ 150 روپیہ ماہوار۔ ہم سب کی خوشی کی حد نہ تھی کہ جلد جلد زاہد بھائی آتے جاتے رہیں گے۔ پہلی بار عنایت ان کے ساتھ دہلی گئے۔ نئی دہلی میں ہماری ایک پھپھا ڈپٹی سیکریٹری تھے۔ سرکاری کوٹھی ان کو ملی ہوئی تھی۔
ملازم کو ایسا نہ رکھا تھا جو دن رات کا ہو۔ یوں ملازمین کے 2 کوارٹر خالی تھے، ایک 10 روپیہ ماہوار پر لے لیا۔ عنایت کی رائے ہوئی کہ ضرورت کا فرنیچر خود ہی کیوں نہ بنا لے، تب تو ایک بات ہوگی، یوں صاحب نے اس مد میں جو روپے دیے ہیں وہ کافی بچ جائیں گے۔ 1 ماہ کی چھٹی لے کر گئے تھے، دن میں گھوم پھر کر کباڑیوں کے ہاں سے مطلب کی لکڑی وغیرہ لے آئے۔ زاہد بھائی نے عجب طرح کی کاغذ پر ناپ تول کر ہر چیز کی ڈرائنگ بنائی۔ دن میں اکیلے کام میں جتے رہتے، رات کو زاہد عمر بھی لگ جاتے۔ 2 عدد تو کمرے مختصر سے تھے، سامنے برآمدہ اور ایک چھوٹا سا صحن جس میں باورچی خانہ اور غسل خانہ، چقیں خود بنا کر ٹانگی گئیں۔ زندگی بھر 1000 ہاتھ چھوٹے بڑے گھر دیکھے پر زاہد بھائی کا گھر آج تک نہ بھول سکے۔ زاہد بھائی ہر ہفتے کی رات علی گڑھ آتے، فاصلہ صرف 80 میل ہی کا تو تھا۔ ہم سب کے لیے سوغاتیں لاتے جن کی نوعیت کچھ یوں ہوتی، مونگ پھلی تو ساتھ میں گجک، بیروں کے موسم میں کھٹے میٹھے بیر، موٹے موٹے سیب، کبھی چٹیلے اور کبھی چپلیں، کبھی رنگ برنگی چندریاں، سب سرخ چوڑیاں۔ کئی سال گزر گئے تو والدہ صاحبہ نے ان سے شادی کرنے کو کہا، جس کے لیے وہ تیار نہ ہوتے تھے، مگر عنایت کا کہنا تھا اصل میں بہنیں یہ چاہتی ہی نہیں کہ زاہد میاں کی شادی ہو، یہ سارے عیش جو ان کی تنخواہ پر ہو رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ ایک دن اعلان کر دیا کہ بس بہت ہو گیا، اب وہ خود ہی لڑکیاں دیکھ کر کوئی بڑی خوبصورت لڑکی پسند کر کے پھر سب کو دکھا دیں گے۔ پھر زاہد میاں بھلا ان کی بات کیسے ٹالیں؟ ان دنوں تصویروں کا کہاں زیادہ رواج تھا۔ گھر میں زاہد عمر کی صرف 2 تصویریں فریم میں لگی ہوئی تھیں اور ایک دیوار پر ٹنگی تھی، ایک بیٹھنے کے کمرے میں میز پر رکھی تھی۔ دیکھا فریم سے ایک تصویر غائب ہے، کس نے نکالی، کدھر گئی تصویر؟ کوئی نہ قبولا۔ کئی ماہ بعد عقدہ کھلا کہ عنایت لے گئے تھے، ادھر ادھر کی کوٹھیوں میں لڑکیوں کی سن گن لی، کس کس طور سے لڑکیاں دیکھ بھی لیں۔ آخر منیر احمد صاحب جو ریٹائرڈ جج تھے ان کی لڑکی پسند آئی۔ اب منیر صاحب کے یہاں آنا جانا شروع کر دیا کہ بیگم ظفر عمر نے گھر کی تازہ سبزیاں بھیجی ہیں۔ یہ تو ہمارے علی گڑھ کا عام دستور تھا کہ ایک دوسرے کے اپنے باغ کی سبزیاں پھل دی جاتے، کبھی نیاز کی مٹھائی کہہ کر دے آتے، چمبیلی اور بیلے کے پھول دے آتے۔ کوئی گھر والا سامنے پڑ گیا تو ادھر ادھر کی بات چیت کرتے، طریقے سے گھما پھرا کر زاہد بھائی کا ذکر ضرور کرتے، بہت بڑی ملازمت پر ہیں، نئی دہلی میں کوٹھی ملی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر بیگم منیر کو تصویر دکھائی گئی، کیا کیا ان کی تعریفوں کے پل باندھے۔ تصویر سے بھی یہی لگتا تھا، ناک نقش سب بہت ہی مناسب، بالوں میں گھونگھر اور قد 6 فٹ سے زیادہ، چہرے پر ایک کلے پر پدم ہے جو ان کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ہاں یہ نہ بتایا کہ رنگت کے خوب ہی کالے ہیں۔ عنایت کو جب یقین ہو گیا کہ بیگم منیر راضی ہیں تو والدہ صاحبہ کے سر کہ اب تو جا کر پیغام دے آئیں۔ اس حرکت پر والدہ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا تو روٹ گئے، کئی دن کوارٹر میں جا لیٹے۔ کہنا یہ تھا علی گڑھ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا، ناک کٹ گئی، اب تو ڈوب مرنا چاہیے۔ ان کا اگر اتنا بھی حق نہیں کہ ظاہر میاں کے لیے دلہن پسند کریں تو جینے کا فائدہ، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کا کرنا یہ کہ چند ہی دنوں بعد خدیجہ منہاج پردہ سیمی پر نمودار ہوئیں، نہایت خوبصورت، ایم اے ریاضی کر کے لاہور کالج میں لیکچرار لگی ہوئی تھیں۔ اپنے کالج کے لیے چندہ جمع کرنے ہمارے گھر آئیں، ہم سب کو دل و جان سے پسند آئیں۔ منہاج صاحب والد صاحب کے ملاقاتی تھے، گھر علی گڑھ میں تھا، آنا جانا ہوتا رہا اور زاہد بھائی کی شادی خدیجہ منہاج سے طے پا گئی۔ عنایت کی خوشی کی حد نہ تھی، چپکے چپکے ہم لوگوں سے کہتے بھائی مزہ آ گیا، زاہد میاں کی دلہن تو شوکت میاں کی دلہن سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ پڑھی لکھی ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس وقت ڈاکٹر ضیاء الدین تھے۔ ظفر عمر صاحب سے ٹھنا ٹھنی رہتی تھی، کسی ذاتی معاملے کی بنا پر نہیں بلکہ یونیورسٹی کے معاملات پر۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ جب کوئی شادی ہال یا کلب وغیرہ تو ہوتے نہ تھے، گھروں میں شادیاں ہوتی تھیں، برتن، کرسیاں، میزیں اور دریاں وغیرہ سب لوگ یونیورسٹی سے لیتے تھے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے آرڈر نکال دیا کہ فلاں تاریخ سے کرائے پر یہ سامان نہیں دیا جائے گا تاکہ ظفر عمر صاحب کو پریشان کیا جائے۔ عنایت نے شوکت عمر کو یہ رائے دی کہ کیوں نہ مٹی کے برتن اور آب خوروں کو استعمال کیا جائے۔ یہ بات بہت پسند آ گئی کہ اس میں ایک بڑی جدت ہوگی۔ فرش پر، دریوں پر سفید دسترخوان، ان پر مٹی کے برتن۔ جب ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب دیکھیں گے تو شرمندہ تو ضرور ہوں گے۔ شہر جا کر کمہاروں کو آرڈر دے دیا۔ کئی روز عنایت گھر سے دن بھر کے لیے غائب،
پوچھا جائے تو بتاتے کہ کمہاروں کے پاس تھے، آخر یہ خود وہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ راز وقت سے پہلے شکر ہے کھل گیا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کا اپنے ہاتھوں سے ایک بڑا سا پتلا چکنی مٹی سے بنایا کمہار سے بھٹی میں پکوا کر اپنے کوارٹر میں پلنگ پر لا کر کپڑے سے ڈھانک کر رکھ دیا کہ ولیمے والے دن کھانے پر لان کے بیچ میں کھڑا کر دیں گے۔ معلوم ہو جانے پر شوکت عمر نے جا کر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ظاہر بھائی کے ایک دوست نے شادی پر تحفے میں ایک چند دن کا بھیڑ کا بچہ دیا کہ وہ وول ایکسپرٹ کی ڈگری لندن سے لے کر آئے تھے، اسی حیثیت سے انڈیا گورنمنٹ میں ملازم تھے۔ بھیڑ کا بچہ ٹوکری سے نکل کر محفل میں اچھل کود کرنے لگا۔ عنایت نے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا کر اعلان کیا، آپ سب کی موجودگی میں اس لاوارث بھیڑ کے بچے کو گود لینے کا اعلان کرتا ہوں، میری کل جائیداد کا وارث یہ بچہ ہوگا، اور اپنے کوارٹر کی طرف بچے کو لے کر بھاگ گئے۔ ساری توجہ کے ساتھ بھیڑ کا بچہ پالنے لگے۔ گھر میں ایک بھینس تو ہمیشہ رہتی، دودھ کی کمی نہ تھی، بادام پیس کر رکھ لیے، تب روپیے کا ایک سیر بادام ملتا تھا، دودھ میں گھول کر پلاتے، دودھ کی آدھی بالائی روز ہی غائب کر کے اس کو کھلاتے، اسماعیل خان سامہ سے ہر روز 4 روغنی روٹیاں پکوا کر کھلاتے، 2 سیب ضرور دیتے، ڈنگر اسپتال جا کر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کیلشیم لا کر رکھی، وہ بھی دی جاتی کہ ہڈیاں مضبوط پڑیں، اور اکثر صبح کے وقت دودھ جلیبیاں بھی دیتے۔ اس سب کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ ہونا ہی تھا کہ بڑی تیزی سے لاڈلے اونچے چوڑے ہوتے گئے، سال سوا سال میں گدھے برابر قد ہو گیا، سینگ اچھے خاصے نکل آئے، ٹکر مارنے کی ٹریننگ بڑے جتن کر کے دیا کرتے۔ ان کے پالتو کتے لاڈلے سے ڈر کر ایک کے بعد ایک عنایت کو دغا دے کر ادھر ادھر چل دیے۔ نیلی چھتری آتے ہوئے لوگ ڈرنے لگے، ارے عنایت کا دمبا حملہ کر دے گا۔ تقسیم ہند سے چند سال قبل والد صاحب نے امرتسر شہر جو لاہور سے بس 30 میل دور ہے وہاں ایک کارخانہ لگایا۔ خلیل عمر کی شراکت میں زاہد عمر اور شوکت عمر کی ملازمت ان دنوں امرتسر میں تھی۔ والد کئی ماہ کے لیے علی گڑھ سے چلے جاتے، سب لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف ذکیہ عمر اور انیس عمر گھر پر رہ گئے تھے۔ یوں نیلی چھتری میں سناٹا رہنے لگا۔ عنایت دن میں 2-4 بار یہ ضرور کہتی، ہماری بیگم صاحبہ نے درجن سے اوپر اپنے بچے پالے اور 2 درجن تو اوروں کے بچے رکھے، ان کو کیا صلہ ملا، سارے کے سارے چھوڑ چھاڑ ادھر ادھر چلتے بنے۔ اکثر کہا کرتے کہ وہ تو مر کر ہی یہاں سے جائیں گے۔ والد جب امرتسر جاتے تو ان کے ساتھ ان کا بیرا خدا بخش جایا کرتا۔ عنایت علی گڑھ میں رہتے کہ موٹر جس کو دلہن کہتے، اور پھر ان کا دمبا لاڈلا جو یہاں موجود تھا۔ تقسیم ہند سے سال بھر پہلے ملک میں یہاں وہاں ہنگامے تو شروع ہو گئے تھے، گو علی گڑھ میں امن تھا۔ عنایت کہیں شہر سے یہ خبر سن کر آئے کہ دیر سویر یک مسلم یونیورسٹی پر حملہ ہوگا۔ عنایت کے دماغ میں یہ سمائی کہ وقت سے پہلے اگر تیاریاں اپنی حفاظت کی نہ کر لیں تو نیلی چھتری آخری کوٹھی ہے، سب سے زیادہ ہماری تباہی ہوگی۔ اب عنایت خم ٹھونک کر حفاظت اور بچاؤ اسکیم پر لگ گئے۔ عزیز، خلیل اور انیس سے بات چیت کی، سب کو یہ خیال بہت بھایا۔ شہر جا کر کباڑیوں کے یہاں سے پرانے بجلی کے تار لے آئے، اس خیال سے کہ بلوائیوں کے پاس بندوقیں وغیرہ تو ہوتی ہیں، ان کو دور رکھنے کے لیے پتھروں اور تیر کمان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اوپر چھت پر چاروں کونوں پر پتھر جمع کرنے شروع کر دیے، بانسوں کو چیر پھاڑ کر کمانے اور تیر بنائے، لڑکا پارٹی کے ساتھ مل کر بناتے اور پریکٹس بھی کی جاتی۔ بجلی کے تار حساب کتاب سے کوٹھی کے چاروں طرف لگائے، کہتے حملے کی خبر ملتے ہی بجلی کے پول سے کنیکشن دے دیا جائے گا۔ بندوقوں میں 7mm اور .22 سے آدمی جان سے مارا جائے گا، اس لیے صرف 12 بور کا استعمال کرنا چاہیے۔ والد صاحب کے پاس 12 بور کی 4 بندوقیں تھیں، 3 .22 اور 4 عدد پستول، بے شمار کارتوس۔ عنایت کو مطلع صاف ملا، ساری بندوقوں کی صفائی کی گئی، 4 تھیلوں میں 12 بور کے کارتوس حساب سے ڈالے۔ ایک فوجی چھوٹا جہاز انہی دنوں 2 میل گھنے گنے کے کھیت میں گر پڑا تھا۔ دودھ والے کی زبانی عنایت کو اس کی خبر ملی، پہلے موقع پہ جا کر خود دیکھا، اس میں دونوں طرف مشین گنیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ آ کر لڑکوں کو خبر دی کہ جیسے بھی ہو جلد سے جلد دونوں مشین گنیں کھول کر لے آنا چاہیے،
طرح طرح کے اوزار جمع کیے گئے۔ چند پٹھان دوستوں کو بھی ساتھ لیا کہ یہ سب مل کر ان کو کھول کر گھر لے آئیں تو ایک ان دوستوں کی ہوگی اور ایک ان سب کی۔ بے شمار تھیلیاں چھوٹی بڑی رشیدہ سے سلوا کر نمبر ڈالے گئے، ہر حصے کے پیچ اور کل پرزے علیحدہ علیحدہ تھیلیوں میں ڈالے۔ 3 دن کی محنت میں جہاز سے مشین گنیں اتار کر نیلی چھتری لا کر اوپر عزیز عمر کے کمرے کو کھول کر فرش پر جمائی گئیں۔ وہ پڑھنے لندن روانہ ہو چکے تھے۔ ایک مشین گن جو پشاور جانی تھی وہ علیحدہ رکھی گئی، ایک کو بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ جوڑ کر واپس تالا جڑ کر کمرے کو بند رکھا جاتا۔ جب حملہ بچاؤ کی کل تیاری ہو گئی تو سب سے آخر میں یہ مشین گن، یہ بھی دلہن کہی جاتی تھی، کو لے جا کر چھت پر فٹ کر کے آس پاس سرچ لائٹیں لگا دی گئیں۔ ایک اور غضب عنایت نے یہ کیا کہ آس پاس کی کوٹھیوں میں جا کر کہہ آئے کہ جب بھی یونیورسٹی پر حملہ ہو تو سب لوگ نیلی چھتری آ جائیں کہ بچاؤ کا کل انتظام کر لیا گیا ہے۔ نومبر 1946 کا مہینہ تھا کہ ایک رات بلوائیوں نے ہلہ بولا۔ یونیورسٹی پر 3 اطراف سے حملہ کرنے آس پاس کے گاؤں سے نکل پڑے۔ فضا میں خوفناک آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ بڑے چھوٹے اور بچے ماں اپنے ملازمین کے نیلی چھتری ہانپتے بھانکتے پریشان آ موجود ہوئے۔ ہر لڑکے اور ملازم نے اپنے اپنے کام کا چارج سنبھال لیا۔ سرچ لائٹیں گھوم گھوم کر دور دور تک روشنی پھینک رہی تھیں۔ گھنٹہ بھر تو آوازیں قریب سے قریب تک ہوتی چلی گئیں، پھر گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں، پھر بلوائیوں کے ہا ہو کے نعرے دور ہوتے ہوئے محسوس ہوئے اور سناٹا چھا گیا۔ بات یہ تھی کہ یونیورسٹی کی حفاظت کے لیے اطراف میں فوجی گارڈ گورنمنٹ نے پہلے ہی تعینات کر دیے تھے۔ یوں بیچارے عنایت اور لڑکوں کی ساری تیاری دھری رہ گئی، جس کا عنایت کو سخت غم ہوا۔ بار بار کہیں یہ کیا بات ہوئی، مقابلہ کرنے کی تو نوبت ہی نہ آئی۔ اگست 47 کو تقسیم ہند کا اعلان ہوا۔ مار دھاڑ، قتل اور غارت گری ہر طرف پورے عروج کو پہنچ گئی۔ امرتسر کے کارخانے کو سکھوں نے آگ لگا دی۔ اس خبر کو سن کر والدہ صاحبہ کے چہرے پر شاید پریشانی اور فکر مندی کا احساس عنایت کو ہوا ہوگا۔ چلتے پھرتے کئی بار کہا، بیگم صاحبہ کوئی بات نہیں کہ سکھوں نے کارخانے کو آگ لگا دی، ہاں روپے کا تو بہت نقصان ہوا، مگر لڑکوں کے تجربے کو تو ہاتھ نہیں لگا سکے۔ انشاءاللہ 5 بھائیوں کے 5 کارخانے آگے چل کر لگیں گے۔ پاکستان 14 اگست کو وجود میں آ گیا۔ بیشتر ہم بہنیں اور بھائی اسی طرف تھے۔ علی گڑھ میں والدین کے پاس سب سے چھوٹا بھائی انیس عمر اور سب سے چھوٹی بہن زکیہ عمر تھے۔ زاہد عمر کی دلہن اپنے میکے آئی ہوئی تھیں۔ وہ سخت پریشان تھیں کہ زاہد بھائی کی کوئی خیر خبر نہ مل رہی تھی۔ امرتسر سے مسلمانوں کو پاکستان لانے اور پنجاب سے ہندوؤں اور سکھوں کو امرتسر پہنچانے کی ڈیوٹی پر لگے ہوئے تھے۔ والدین نے طے یہ کیا کہ کسی فوجی دستے کے ہمراہ ان کو لاہور روانہ کر دیں اور ساتھ ساتھ زکیہ عمر اور انیس عمر بھی لاہور فی الحال چلے جائیں، امن و امان ہونے پر بلا لیا جائے گا۔ ہمارے والدین کا مطلق اپنا ملک چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ 1 ستمبر کو بڑا سا قافلہ ٹرکوں میں فوجیوں کی نگرانی میں روانہ ہوا۔ عین روانی کے دن انیس عمر گھر سے غائب ہو گئے۔ ہر طرف ڈھونڈیا پڑی، نہ ملنا تھا نہ ملے۔ قافلے کو تو روانہ وقت پر ہونا ہی تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھابھی خدیجہ عمر کے ہمراہ زکیہ روانہ کر دی گئی۔ عنایت نے کہنا شروع کیا، ٹھیک کیا انیس میاں نے کہ قافلے کے ساتھ پاکستان نہیں گئے، کوئی ایک لڑکے کو تو آپ دونوں کے پاس گھر میں رہنا چاہیے۔ والدہ نے مسکرا کر کہا، عنایت میں تم کو خوب ہی جانتی ہوں، یہ پٹی تم نے ہی ان کو پڑھائی ہوگی۔ بات سچ ہی تھی کہ والدین کے تنہا رہ جانے کی تو فکر یوں نہ تھی کہ وہ خود، خدا بخش اور باقی اتنے پرانے ملازمین جو گھر پر تھے۔ فکر ساری یہ تھی کہ وہ مشین گن جو غیر قانونی گھر پر موجود ہے اس کا کچھ پکا بندوبست کرنا ہے۔ انہی کی رائے ہوگی کہ آپ ابھی کہیں نہیں جا سکتے کہ دلہن کو صحیح طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ اوپر کوٹھی کی چھت پر چھپ کر بیٹھ جائیں، شام کو اندھیرا ہونے پر اتر آئیے گا، کھانا چائے سب آپ کو لا کر دے دوں گا۔ رات کو چپکے چپکے نیچے سے اتر کر گھر میں آ گئے۔ پوچھنے پر جواب یہی تھا کہ آپ دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاتا۔ کئی راتوں تک عنایت، خدا بخش اور انیس آپس میں صلاح مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ مشین گن میں بہت اچھی طرح ہر کل پرزے میں تیل ملا کر خوب گریس لگا کر نائلون میں لپیٹا جائے۔
مزید تہ بتہ نائلون لپیٹ کر موم جامے کا لباس پہنا کر باغ کے کسی خاص گوشے میں گہرا گڑھا کھود کر لٹا کر زمین برابر کر کے اوپر ایسی خفیہ کارروائی کر دی جائے کہ کسی کے فرشتے کو بھی کبھی اس بات کا پتہ نہ چل سکے۔ راتوں کو کھدائی کا کام شروع کیا گیا، اس کا بڑا خیال رکھا گیا کہ اور کسی ملازم کو سن گن نہ پڑے۔ آخر کار ایک تاریک رات میں سب کی لاڈلی دلہن مشین گن ابدی نیند سلا دی گئی۔ اب 50 سال گزر رہے ہیں، شکر ہے کہ اب تک دلہن صاحبہ آرام سے سو رہی ہیں۔ اکتوبر 1947 میں والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں کی بڑی کوشش رہی کہ ظفر عمر صاحب مستقل لاہور آ جائیں، جس کے لیے وہ راضی نہ ہوئے۔ دسمبر کے مہینے میں سب سے ملنے آنے کے لیے عنایت کو لے کر موٹر سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ بندوقیں اور پستول لے لیے۔ دہلی میں خورشید احمد خان، جو اس وقت دہلی کے چیف کمشنر لگے ہوئے تھے، ان کے ہاں قیام کیا۔ یہ عزیز دوست کے بیٹے تھے۔ پھر رشتہ داری یوں ہو گئی کہ خورشید صاحب کے بھائی جنرل انیس احمد خان کے ساتھ ہمارے ماموں کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ خورشید احمد خان نے کہا، چچا، ملک کے اس وقت جو حالات ہیں، سارا رستہ خطرناک اور غیر محفوظ ہے۔ ہر طرف مار دھاڑ ہو رہی ہے۔ موٹر پر جانا سخت خطرناک ہے، جہاز سے چلے جائیں۔ مناسب موقع ملتے ہی موٹر عنایت کے ہاتھ روانہ کر دیں گے۔ ہاں، سب بندوقیں اور پستول چھوڑ دیں، وہ پولیس تھانے میں ان کے آنے تک جمع رہیں گے۔ والد صاحب عنایت کو دہلی چھوڑ کر 2 بندوقیں اور 2 پستول لے کر لاہور آ گئے۔ 15-20 دن بعد خورشید احمد خان کے دستی خط ملا کہ عنایت دوسرے دن پرانی دہلی گھومنے کے خیال سے نکل پڑے، پھر واپس ہی نہ آئے۔ کافی تلاش کروائی مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ ہو سکتا ہے کہ علی گڑھ چلا گیا ہو۔ علی گڑھ تار دے کر معلوم کیا، وہاں سے بھی یہی خبر ملی۔ ان کا دنیا میں اور کوئی تو تھا ہی نہیں، پھر کہاں گئے؟ شاید میرٹھ ہمارے چچا آفتاب عمر کے ہاں چلے گئے ہوں، مگر عنایت تو وہاں بھی نہیں گئے۔ دنیا میں ان کا اور کوئی ٹھوٹ ٹھکانہ یا کسی سے رشتہ ناتا تو تھا ہی نہیں۔ کچھ ماہ تک ہم سب کو امید سی رہی کہ کہیں نہ کہیں سے عنایت کی خبر ضرور ملے گی۔ عنایت، تم کہا کرتے تھے کہ انسان تھوڑی مرتا ہے، اس کا صرف جسم مر جاتا ہے۔ روح زندہ رہ کر ہر طرف گھومتی پھرتی، سیر سپاٹے کرتی ہے۔ جن سے اس کو محبت ہوتی ہے ان کو دیکھنے آ جایا کرتی ہے۔ عنایت، آج تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ تم کو خوب معلوم ہے کہ تم ہم درجن بھر اوپر بہن بھائیوں کی زندگی میں کیسا مقام رکھتے تھے۔ ہم سب کے دوست تھے اور استاد کا درجہ بھی اختیار کیے رہے۔ خوب سبق شرارتوں اور انسانیت کے دیا کرتے۔ کارآمد زندگی بسر کر سکنے کے طور طریقے عجیب انداز سے ہم سب کی سرشت میں داخل کیے۔ سب کے بچپن اور لڑکپن میں کتنے پیارے پیارے رنگوں کی آمیزش کی۔ اپنا کمایا ہوا ہر پیسہ ہم سب پر خرچ کر کے خوش ہوئے۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جب تمہارے دل سے خوش ہونے کا وقت آیا، جب بھائی لوگ کے کارنامے دیکھنے اور ہر طرف ہر قسم کی مشینیں اور ہزارہا آدمی کام کرتے اور ان پر تم حکومت کرتے، تو تم ہم سب کی نظروں سے چھپ رہے۔ پھر کسی طور سے مجھ کو بتا دو کہ جب کوئی پاکستان بننے کے سال بعد جو پہلا ویسٹ وارف پر پاور اسٹیشن بنایا جا رہا تھا، جس کا انچارج شوکت عمر نے آپا کے بیٹے جمشید عمر کو بنانے کا، جس کی عمر 19 سال تھی، اپنی تقریر ختم ہونے پر کہا، جس پر تینوں انگریز کنسلٹنگ انجینئر اور تمام عملہ بآواز بلند ہاتھ اٹھا کر اچھل کر کہہ رہے تھے کہ وہ اتنے کم عمر انجینئر کے نیچے اس مشکل کام نہیں کریں گے۔ شوکت عمر کا کہنا تھا کہ جمشید ان کی ٹریننگ میں رہا ہے۔ کم عمر ملک ہے جس کو یہ کم عمر نوجوان ہی آگے کو بڑھائیں گے۔ جمشید عمر ہم بڑی عمر والوں سے زیادہ ذمہ داری سے کام کر کے دکھائے گا۔ کیا تم دیکھ رہے تھے کہ جب 36 گھنٹے کنکریٹ کی بھرائی ہوتی اور جمشید کھڑے رہتے، وہ 200 فٹ چوڑا، 250 فٹ لمبا، 50 فٹ گہرا، سمندر کے کنارے زمین کے ٹکڑے سے کس طرح شٹرنگ کر کے پانی نکالا جاتا۔ پھر کئی درجن کنکریٹ مکسر بیک وقت 60 فٹ اونچی شٹرنگ میں کنکریٹ کی بھرائی کرتے کیسے لگے؟ وقت مقررہ سے ہفتہ پہلے کام ختم کر دیا تھا۔ آج تک اس پاور اسٹیشن میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ اور ہاں عنایت، ذرا بتانا تو، جب 1949 سب سے پہلی بجلی کی سول ٹرانسمیشن لائن عمر سنگز نے لگانا شروع کی اور اس کام کے لیے 50 پک اپس، ٹرکس، بلڈوزر، ٹریکٹرز، مکسرز، اینگل آئرن کے 50 فٹ اونچے ہزارہا گرڈرز، ہزارہ کارٹن نٹ بولٹ وغیرہ سے بھرے ہوئے
لاکھوں موٹے بجلی کے تاروں کے رولز کیمپ کے ساتھ ساتھ آگے کو کیے جاتے. کوئی سڑک نہ ہونے سے پہلے کچی سڑک بنتی. جب ہرے بھرے کھیتوں میں سے سڑک کو گزرنا ہوتا تو ان لہلہاتے کھیتوں کو روندتے اور مسلتے دیکھ کر دکھ ہوتا. اسی لیے شاید شوکت عمر بھیا نے گورنمنٹ کی کڑی شرائط کے کاغذ پر دستخط کرنے سے پہلے ایک شرط عمر سنس کی یہ رکھی تھی کہ کھیت والوں کو پہلے ہر جانے کی رقم گورنمنٹ ادا کرتی جائے گی تو کام کو آگے بڑھائیں گے. ذکیہ عمر بھائیوں کے ساتھ اکثر کیمپ پر جاتی، دور کھڑی ادھر ادھر دیکھا کرتی، پھر لپک کر کبھی بلڈوزر پر چڑھ جاتی، کبھی ٹریکٹر پر، کبھی کرین سے لوڈنگ کرنے والے کے ساتھ ہو لیتی. کوئی بھائی ان کو منع نہ کرتا بلکہ مسکرا کر دیکھا کرتے. میں نے جب بھی ذکیہ کو مردانہ وار یوں کرتے دیکھا تو تمہاری شکل آنکھوں کے سامنے آ جاتی جیسے تم دیکھ کر خوش ہو رہے ہو. اور ادھر سندھ میں کلوری لیک سے پہلے بلیک واٹر کنڈیوٹ کراچی تک لائی گئی. وہ بھی تو عمر سنز نے گھاروں سے ڈملوٹی تک ڈالی. کیا یہاں کی سیر کرنے آئے تھے؟ کیا بات تھی ان لہیم شہیم مشینوں کی، بلڈوزر، لوڈر، ڈریگ لائنیں، گریڈرز، کنکریٹ مکسرز، 60 اور 70 فٹ اونچے بیجنگ پلانٹ، ڈمپرز، کرینیں، کرشنگ پلانٹ جو دن رات سینکڑوں ٹن پتھر توڑتا رہتا. ٹی بی اسپتال کی پشت پر چند میل پیچھے جا کر ایک پہاڑی پر دیو قامت کرشنگ پلانٹ لگا ہوا تھا. 50 ٹرک قطار در قطار کرش اسٹون بھر بھر کر دن رات لے جا کر کنڈیوٹ کو ایک پہاڑی کے اندر ٹنل بنا کر گزارتے ہوئے کراچی شہر کے حدود میں داخل کرنا تھا. پھر وہاں سے دوسری فرم کو کام کرنا تھا. ہمارا ملک بے سر و سامانی کی حالت میں وجود میں آیا تھا. اس کام کا تجربہ کسی کو نہ تھا. عنایت، کیا تم نے شوکت عمر کی وہ تقریر سنی تھی جب انہوں نے اسی کام کے سلسلے میں سب انجینئرز اور عملے کو جمع کر کے کی تھی کہ وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جن کو ٹنل بنانے کا تجربہ ہے؟ تو ایک صاحب نے صرف ہاتھ اٹھایا. دریافت کیا کس قسم کا تجربہ ہے تو کہا میں ایک بار شملہ کی ٹنل میں سے گزرا ہوں. مزے کی بات یہ کہ تمہارے شوکت میاں نے ٹنل کے کام کا انچارج کمسن جمشید عمر کو بنا دیا. اب تک گھاروں سے ٹنل تک جو پانی کا کانسٹیٹیوٹ زیر زمین ڈالا گیا تھا اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، اور ادھر کیڈیے والا حصہ 1000 بار جگہ جگہ سے ٹوٹتا اور رستا ہی رہتا ہے. عنایت، مشرقی پاکستان میں جو عظیم کارنامے عمر سنز نے کر دکھائے ان سب کو دیکھنے کو بھی تو آتے جاتے رہے ہوگے. کاش شاید تم کو کرنافلی کا ڈیم بنانا سب سے زیادہ پسند آیا ہو. میل بھر چوڑے پاٹ کے دریا کا رخ بدلنا اور ڈیم کا بنانا، پشت کی طرف چٹاگانگ ہل ٹریکس کے گھنے جنگل شائیں شائیں کرتے اور سامنے موجیں مارتا دریا. 10,000 آدمی کام کر رہے تھے. 2 میل کے اندر ایک چھوٹا سا شہر بسا لیا تھا. گو اونچا خاردار تار لگایا گیا تھا مگر پھر بھی اکثر ہاتھیوں کا حملہ ہو جاتا. کبھی شیر بے تکلف اپنی دھاڑوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دندناتے پھرتے. مزدور لوگ روزی تو 2-4 ہنن مار کر ان کا گوشت کھایا کرتے. فاصلے سے لکڑیاں جلا کر رکھنا ہوتی ورنہ شیر اور چیتے حملہ آور نہ ہو جاتے. کتنی جوٹ ملیں بنائیں، بے شمار پل اور پاور ہاؤس. سروے کے لیے جو 2 جہاز تھے تم ان کو اڑاتے اور نام پھر وہی دلہن رکھ دیتے. ہاں، جب ذکیہ نے لاہور میں جہاز اڑانا سیکھ لیا اور پہلی پاکستانی پائلٹ بن گئیں تو اوپر سے تم نے شاباش ضرور دی ہوگی. بولو عنایت، وہ پہلی پاکستان کی بنی موٹر کیسی لگی تھی؟ تمہارے زاہد میاں کے بیٹے حامد عمر نے 16 سال کی عمر میں ایک ریل کی پٹری کے ٹکڑے کی چپس پر موٹر تیار کی. ایک پانی کے پمپ کے 1/2 ہارس پاور سے انجن بنا کر ہر کل پرزہ اپنے ہاتھ سے ڈھال کر کیسی موٹر کی پیاری باڈی بنائی. سالوں لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر چلتی رہی. تم دیکھ کر خوش ہو کر شاباشی دیتے تو ہوگے. عنایت بھائی، تم اکثر بھائی لوگوں سے کہا کرتے تھے میاں جو کام بھی کریں اس میں نام پیدا نہ کیا تو کیا ہی بات ہوئی. شاید یہ ان سب کو ہمیشہ یاد رہا. جو بھی کام کیا خوب ہی اچھا کیا. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی
رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔